بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جس میں ربوبیت کا بیان ہے۔ سورت کے دونوں مضمونوں کا خلاصہ نفی شرک فی التصرف کا ذکر بالذات ہے اور نفی شرک فعلی کا ذکر ضمناً ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں اور کل بیان کر دی تھی۔ سورہ انعام سے لے کے بنی اسرائیل کے آخر تک یہ حصہ مکمل ہوگا، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ چاروں حصے الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں۔ تمام تعریفیں جو شان الوہیت کے لائق ہے وہ اللہ کے لیے ہیں۔ اب دلیل عقلی نمبر 1 وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ تک دلیل عقلی بیان ہوگی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو۔ تلگنگ میں ایک عالم گزرے ہیں، اجل عالم، اللہ کے ولی بھی تھے اور بہت بڑے استاذ تھے، مولانا عبدالرحیم رحمہ اللہ تعالی۔ میں نے ان کو امتحان دیا، زمانہ طالب علمی میں چھوٹی کتابیں پڑھتا تھا، اور میں نے معنی کیا آسمانوں اور زمین، تو حضرت نے فرمایا کہ زمینیں متعدد ہیں، زمینوں کہا کرو، پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، ٹھیک ہے، تو اس طرح معنی کیا کرو۔ دوسرے نمبر پہ تفسیر قرطبی والا کہتا ہے کہ خلق بمعنی ابتدا نئے سرے سے بنایا، پہلے کو خاکہ اور ایولا نہیں تھا۔ پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، اور بنایا اندھیروں کو اور روشنیوں کو۔ پورے قرآن مجید میں جہاں کہیں ظلمات اور نور آئے گا نا جی، شرک کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، ایمان اور توحید کی روشنیاں مراد ہوگی۔ لیکن سورۃ الانعام میں الظلمات سے مراد عام اندھیرے اور عام روشنیاں بھی ہے، اور توحید کی روشنی اور شرک کے اندھیرے بھی ہے۔ یہ سورۃ الانعام میں قرآن مجید کے جو معلومات ہیں ذہن میں ہوں اور انسان کا شرح صدر ہوتا ہے۔ جس صورت میں کلا آئے نا وہ صورت مکی ہوتی ہے، جس میں سجدے کا ذکر آئے وہ صورت بھی مکی ہوتی ہے، جس میں جہاد کا ذکر ہو، منافقین کا ذکر ہو، وہ صورت مدنی ہوتی ہے۔ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہے، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھیں، تفسیر قرطبی والا لکھتا ہے، یہ بہت بڑی تفسیر ہے ماشاءاللہ، لکھتا ہے کہ خلق السماوات والارض، فلاسفہ اس سے مراد لیتے ہیں جوہر، یعنی آسمان و زمین سے مراد جوہر ہے جو قائم بالذات ہے، اور وجعل الظلمات والنور یہ عرض ہے، فلاسفہ اس سے عرض مراد دیتے۔ ایک جوہر ہوتا ہے نا جی قائم بالذات، یہ میرا رومال قائم بالذات ہے نا، اس کا جو رنگ ہے وہ عرض ہے۔ پھر وہ لوگ استبادیہ ہے، پھر وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا، یعدلون اللہ کے ساتھ برابر شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب بیان دلائل عقلیہ للتوحید بیان ہونے لگے۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر ہر ایک کے لیے موت کا وقت مقرر کیا، اس پہ موت نے آنا ہے، اور وقت مقرر اجل موت کا ٹائم، مسمن عندہ خیال کرنا، و اجل دوبارہ زندہ ہونے کا وقت مقرر ہے اللہ کے نزدیک، ایسے میں نہ کریں۔ پھر مقرر کیا ہر ایک کی موت کا ٹائم، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور وقت مقرر اللہ کے نزدیک ہے، یعنی دوبارہ زندہ ہونا۔
اور اگر اس کا کوئی معنی کرتا ہے، مفہوم سمجھتا ہے کہ اس سے مراد موت کا ٹائم مقرر ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ معنی زیادہ فصیح ہے۔ پھر مقرر کیا ہر ایک کی موت کا ٹائم، اور دوبارہ زندہ ہونے کا جو ٹائم ہے وہ اللہ کے ہاں مقرر ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ یہاں اللہ سے مراد الہ اور معبود ہے، وہ الہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں۔ یعلم سرکم وجہرکم، جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو تمہاری پوشیدہ چیزوں کو اور تمہاری علانیہ چیزوں کو جو ظاہر کرتے ہیں، اور جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو۔ یہاں تک دلیل عقلی للتوحید بیان ہو رہی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، خیال کرنا کہ ظلمات جمع ہے، نور واحد ہے، یہ کیوں ہے؟ جواب یہ ہے کہ چونکہ ظلمات شرک کفر کے یہ زیادہ ہیں اور توحید ایک ہی چیز ہے، ایمان ایک ہی چیز ہے، اس لیے وہ جمع یہ مفرد آیا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے جب سرکم آ گیا تو وجہرکم کی کیا ضرورت ہے؟ تقابل کے لیے بیان کیا، تضاد اور طباق کے لیے بیان کیا سرکم وجہرکم، ورنہ جب سر آ گیا تو جار تو بطریق اولا جانتا ہے۔ وما تأتیہم من آیت، مولانا جی نکرہ تخت النفی آئے تو معنی استغراق کا بن جاتا ہے، نکرہ تخت النفی آئے تو معنی استغراق، استغراق کہتے ہیں کوئی چیز رہے نہیں ساری آ جائیں، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی رب کی نشانیوں سے، مگر ہوتے ہیں اس سے اعراض کرنے والے، وہ نہیں مانتے بے ایمان۔ فقد کذبوا بالحق، جی پس تکذیب کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں، یہ عنوان یہاں لکھ لینا۔ پس تحقیق جھٹلایا انہوں نے حق کو جب حق ان کے پاس آیا، فسوف یاتیہم، یہ زجر ہے، ڈانٹ ہے، اور ساتھ تخفیف دنیاوی بھی ہے۔ پس ان قریب آئیں گی ان کے پاس خبریں، وہ خبریں جن کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم قرنا مکناہم، الم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا یعنی نہیں جانا کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے، من قرن، جماعتیں، ایسی جماعتیں جن کو ہم نے ٹھکانہ دیا تھا زمین میں جو ہم نے تمہیں نہیں دیا، تمہارے محلات کیا چیز ہیں، اور ہم نے چلایا بارش کو ان پہ لگاتار، اور ہم نے بنایا نہروں کو چلتی تھی ان کے نیچے سے، لیکن جب انہوں نے ہماری نافرمانی کی، توحید کو نہیں مانا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، سو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور پیدا کیا ہم نے ان کے بعد قرنًا آخرین، اور جماعتوں کو۔ تم جس طرح کر رہے ہو تمہیں بھی ہلاک کر کے اوروں کو پیدا کر سکتے ہیں، ہماری گرفت سے بے فکر نہ ہو۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ ربنا تقبل منا۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ شبہ اول کا جواب، شبہ یہ کہ یہ قرآن مجید ایک دفعہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ دوسری جان صحیح سبق ہے، خاموش کرنا۔ شبہ اول کا جواب، یہ شبہ سورہ بنی اسرائیل میں مذکور ہے کہ ایک دفعہ قرآن کیوں نہیں نازل ہوا، اور اگر ہم اتارتے آپ پہ کتاب کاغذوں میں، پھر وہ اسے چھوتے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، البتہ کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ علم معانی میں قانون بیان ہے کہ بعض اوقات مسند الیہ موصول صلے کی صورت میں لایا جاتا ہے جب تحسین مقصود ہو یا تحقیر مقصود ہو۔ مثلا کہنا ہو لقال المؤمنون تو کہا جائے الذین آمنوا،
لقال الذین کفروا، یہاں تکبیح مراد ہے قباحت، ان کی برائی بیان کرنی۔ البتہ کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں ہے یہ مگر جادو ہے کھلا۔ دوسرا صبح فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا اس پہ فرشتہ، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے البتہ پورا کیا جاتا معاملہ، کنایا ہے کہ ہلاک ہو جاتے، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم بناتے اس کو فرشتہ تو البتہ بناتے ہم اس کو مرد، وہ بھی مرد ہی ہوتا، جس طرح جبرائیل علیہ السلام دقیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے۔ انسانوں میں آنا تو انسانی شکل میں، لیکن وہ انسانی شکل میں آئے، حقیقی نور تھے، بشر نہیں تھے۔ میرے آقا علیہ السلام حقیقی بشر، آپ جیسا کوئی بشر نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اور البتہ مشتبہ کر دیتے ہم ان پہ جو وہ مشتبہ سمجھ رہے، پھر شبہ کرتے کہ یہ حقیقی بشر نہیں ہے فلاں۔ آگے تخویف دنیاوی ہے، اور البتہ تحقیق مذاق کیا گیا ساتھ کئی رسولوں کے آپ سے پہلے نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے۔ فحاق اے احاطہ، پھر اتر آیا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے مذاق کیے، ان میں سے خاکہ کا فاعل ما کانوا بہ یستہزئون، جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے۔ قل سیروا فی الارض، توجہ کرنا، مولانا حفیظ اللہ تفسیر کبیر میں ہے، اگر یہاں صرف ہوتا انظروا دیکھو، تو پھر جو ہے کہو، کہہ دو میرے پیارے پیغمبر چلو پھرو ملک میں، پھر دیکھو کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ یہ سما کا لفظ آیا ہے، اگر انظروا ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ سفر صرف ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ جب ثم انظروا تو فرمایا سفر تجارت کا بھی ہوگا، سفر کسی اور کام کا بھی ہوگا، کوئی نقطہ سمجھے؟ جب ثم انظروا کہا تو مطلب ہے سفر کرو پھر دیکھو، تو معلوم ہوا سفر تجارت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، صرف کوئی نظر عبرت کے لیے نہیں ہے۔ ذرا کھولو کان، توجہ سے سنو، کہہ دو چلو پھرو ملک میں، پھر دیکھو تم کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ اس سما کی وجہ سے اور سفر بھی مباح ہو گئے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر کس کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے؟ کہہ دو اللہ کے لیے ہے۔ لکھ دیا اللہ نے اپنی نفس پہ رحمت کو، اللہ پہ کوئی چیز فرض نہیں، رحمت کے ساتھ اپنے اوپر مقرر کر دی۔ جس طرح ایک استاد ہو باقی طالب علم ہو، طالب علموں نے ایک کام کرنا، استاد کہے یہ میرے ذمے ہے، طالب علم کہے نہیں استاد جی آپ کے کیوں ذمے ہے؟ وہ کہے بس میں آپ کے ساتھ شفقت کرتا ہوں، یہ کام میں کروں گا، سمجھانے کے لیے میں نے کہا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، البتہ ضرور بھی ضرور تمہیں جمع کرے گا علاوہ میں نے فی قیامت کے دن میں، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا اپنی جانوں کو، پس وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ کی وحدانیت کے ساتھ، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ایمان ہی نہیں ہے۔ رات میں نے 5 زندگیاں بیان کی تھی، زندگی میں یاد رکھنا، حیوانی، انسانی، ایمانی، عرفانی اور وحدانی۔ وحدانی جو ہے نا بڑی مشکل ہے، لیکن پہلی صحیح سیدھی ہوگی تو انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے۔ اسی کے لیے ہے جو ٹھہرتی ہیں چیزیں رات اور دن میں۔ مولوی عرفان سوال کرتا ہے کہ استاد جی دن میں تو چلتی پھرتی ہیں، تو یہاں سکن صرف آیا ہے، تو میں کہوں گا وَلَوْ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَمَا تَحَرَّكَ فِي النَّهَارِ، عبارت معذوف ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ طریقہ تعلیم اول، ارشاد فرما دو پیغمبر کیا اللہ کے سوا میں بناؤں کوئی دوست کارساز؟ استفہام انکاری ہے۔ ایسا اللہ جو پھاڑنے والا ہے، بنانے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کو، اللہ کی صفت ہے۔
پیدا کرنے والا ہے نئے سرے سے آسمان و زمین، وہ کھلاتا ہے، تعمیم کے لیے مفعول معذوف ہے، ہر ایک کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھلایا جاتا، وہ کھانے پینے سے پاک ہے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے اس بات کے ساتھ کہ ہوں میں پہلا اس کا جو اس امت میں جھک گئے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لاڈلے تو نے ضرور بے ضرور نہیں ہونا مشرکین سے۔ جی اللہ اکبر۔ کل اغیر اللہ طریقہ تعلیم اول ہے، اور کل انی امرت یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا، بے شک میں ڈر کرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی رب کی، مفعول آگے آیا بڑے دن کے عذاب کا، عذاب یوم عظیم، یہ یوم عظیم موصوف صفت اور یہ مضاف الیہ عذاب کا مفعول ہے، جو پھیرا گیا اس عذاب سے اس دن یہ نہیں بچایا گیا، پس تحقیق اس پہ اللہ نے رحم کر دیا، اور یہ وہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی وہ اس آیت کریمہ پہ بڑا زور دیتے تھے، اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ہوں ان کی قبر۔ اللہ کی توحید کا حق ادا کیا اس شخص نے، وہ تو نہیں کہتے تھے، لیکن ہم اپنا ذوق بیان کر رہے ہیں کہ اپنی طرف سے حق بیان کیا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر پہنچائے تجھے اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف، بیماری، محتاجی، پریشانی، غم، دکھ، کوئی پہنچائے، ٹھیک ہے جی، اگر پہنچائے تجھے اللہ تعالیٰ، لفظی میں ہوتا ہے چھونا، تکلیف چھو لے، پہنچائے تجھے اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف تو پس اسے کوئی دور کرنے والا نہیں سوائے اس کے، نہ کوئی تعویذی، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی حکیم، نہ ہومیوپیتھک، نہ ایلوپیتھک، کوئی بھی دور نہیں کر سکتا۔ تکلیف دیتا بھی وہ ہے، دور کرتا بھی وہ ہے، علاج بھی سنت ہے، دعائیں بھی سنت ہیں، صدقہ و خیرات بھی سنت ہے، لیکن تکلیف کو دور کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ اور اگر تجھے پہنچائے خیر، صحت، دولت مندی، شادابگی، خوشیاں، بس وہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو یہ بھی قدرت کا کرشمہ ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ مبتدا خبر ہے، وہ غالب ہے اپنے بندوں پہ، فوق عبادی خبر بعد خبر ہے، وہ اپنے بندوں پہ غالب ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اور وہ بڑی حکمت والا خبر رکھنے والا ہے، تکلیف دینے میں بھی اس کی حکمت ہے، خوشی دینے میں بھی اس کی حکمت۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ الشَّهَادَةِ، ارشاد فرما دو پیغمبر کون سی چیز زیادہ بڑی ہے باعتبار گواہی کے؟ کہہ دو سب سے بڑا گواہ اللہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ اصل عبارت ہے قُلِ اللَّهُ، کہہ دو اللہ وہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، هُوَ الشَّهِيدُ، وہی کی طرف اشارہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ، اور وحی کی گئی میری طرف یہ قرآن کے لئے انذرکم، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس کے ذریعے، اور جس کو بھی یہ پہنچے یعنی قرآن مجید اس کو بھی ڈراؤں۔ کیا بے شک تم البتہ گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ اور معبود ہیں، کوئی اللہ کے ساتھ اور معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ کہہ دو میں گواہی نہیں دیتا، صرف میری گواہی یہی ہے، کہہ دو نہیں سوائے اس کے وہ ایک الہ ہے، اور بے شک میں بری ہونے والا ہوں اس سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صفت نبوت کے ساتھ جیسا پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وہ لوگ جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا اپنی جانوں کو بس وہ ایمان نہیں رکھتے۔ زجر آ گئی، کون شخص زیادہ ظالم، یعنی کوئی بڑا ظالم نہیں اس سے جس نے گھڑا اللہ پہ جھوٹ کو کہا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں،
یا جھٹلایا اس کی آیات کو، بے شک شان یہ ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ میرے آقا خاتم النبیین ہیں۔ ارشد حکیم وغیرہ ساتھی کئی رات کو لکھ رہے تھے، بڑی خوشی ہوئی، ایسی چیزیں لکھا کرو۔ ہم غوطے لگا کے تیاری کر کے الحمدللہ آتے ہیں، اللہ جو توفیق دے۔ ختم نبوت کی 100 آیات یا اس سے زیادہ کہی جاتی ہے، میرے نزدیک پورا قرآن ختم نبوت کی دلیل ہے۔ آج میں ایک دلیل دینے لگوں، آپ خوش ہوں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مور لگا دی اللہ تعالی نے کافروں کے دلوں پہ، لگا دی، اور ان کے کانوں پہ اور آنکھوں پہ پردہ ہے، وہ ہٹ نہیں سکتا۔ ختم ایسی چیز ہے جہاں لگ جاتی ہے نا مور، وہ آگے کام پھر نہیں شروع ہو سکتا ہے۔ ختم تو ختم نبوت میں بھی جب مور لگ گئی ہے، ادھر کافروں پہ مور لگی ہے، کوئی قیامت تک اسے کھول نہیں سکتا۔ ادھر خاتم النبیین ہے، اللہ نے اپنے لاڈوں کا سلسلہ نبی علیہ السلام پہ مکمل کیا۔ اب قیامت تک یہ ختم بہ النبیون ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ تابداریاں کر کے، نہ جلی، نہ بروزی، نہ ذلی، کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ شکر ہے۔ بے شک شان یہ ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ تخویف اخروی، جس دن ہم ان کو جمع کریں گے سب کو، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا، کہاں ہیں تمہارے شرکا، تمہارے پیر جن کو تم گمان کرتے تھے کہ اللہ کے شریک ہیں۔ فتنہ کے کئی معنی آتے ہیں، یہاں میں نہ کیا ہے، پھر نہ ہوگی ان کی معذرت مگر یہ کہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین ذلوا عنا۔ حضرت شیخ القرآن ایسے پڑھتے تھے، یعنی میں ان کی طرز نہیں لگا رہا، ذلوا عنا۔ آج وہ پیر نقچیر ہمیں نظر نہیں آ رہے جو کہتے تھے ہم مشکلیں حل کریں گے۔ مشکلیں حل کرنے والا کون ہے؟ رات میں نے جو بات سنائی تھی کہ کم از کم دعا آدھا گھنٹہ ہو، اس کو پھر دعا 1 سیکنڈ بھی دعا ہے، لیکن جو آدھا گھنٹہ کسی معاملے میں مانگو گے نا، جیسے مولا یعقوب وقت کے ولی اللہ مانگتے ہیں، بیٹا یعقوب، اسی طرح آپ بھی کم از کم آدھا گھنٹہ دعا مانگے، پھر دیکھنا۔ اور جب اندھیرے میں ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو، کوئی دیکھے گا تو مذاق کرے گا، تو اپنا دامن ایسے پھیلا کے مانگا کرو، یا اللہ جھولی بھر دے، دامن بھر دے، پھر میں دیکھتا ہوں دعا رد ہوتی ہے۔ رد تو ویسے بھی نہیں ہوگی، لیکن دعا کا یہ طریقہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کھانا تیار ہے بھائی، یہ دعا ہے، یہ تو ایک مذاق ہے دعا پڑھنی۔ جی ہو گئے، ہم سے گم ہو گئے، مگر یہ کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ایسا اللہ جو رب ہے ہمارا، ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھ میرے پیارے پیغمبر کیسے انہوں نے جھوٹ باندھا اپنی جانوں پہ، اور گم ہو جائے گا ان سے وہ کچھ جو وہ گھڑ رہے تھے۔ زجر، بعض ان میں سے وہ ہے جو کان لگاتا ہے آپ کی طرف ذہنی طور پہ، این دیکھنا کہ علامہ تفتزانی بیٹھا، مقصد کوئی نہیں ہونا سننے دا، اور بنا دیا ہم نے ان کے دلوں پہ پردے تاکہ وہ نہ سمجھیں اس کو، اور ان کے کانوں میں ڈاٹ رکھ دی ہے، حق سمجھ ہی نہیں آتا، اور اگر وہ دیکھتے ہیں ساری نشانیاں معجزات پھر بھی ایمان نہیں لانا نشانیوں کے ساتھ، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں آپ کے ساتھ، کہتے ہیں کافر، ایسے کہنا ہے، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا مقولہ قول کا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر قصے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ تم تو نام کرتے ہو کتابوں کا یقین کرنا، بڑے لائق ہو اپنے دور میں، لیکن ہم اپنا دور دیکھتے ہیں۔ ہم شرم تعامل پڑھتے تھے تو اس طرح 2 ورق بیٹھ کے 5 منٹوں میں ہماری ترکیب ہو جاتی تھی۔ میں اور ایک مولانا صفدر صاحب تھے حفظہ اللہ، ہم بیٹھ کے کھانا جتنی دیر ساتھی لگا رہے ہوتے تھے تو اتنی دیر میں 2 ورق ہم شرم تعامل کے ترکیب کر کے اٹھ جاتے تھے۔
پہلے بھی میں نے کہا میری گزارش سن لو، پڑھ گئے ہو کتابیں یا پڑھ رہے ہو، شرم تعامل کم از کم زندگی میں 3-4 دفعہ پڑھو اور تڑپ رکھو کہ شرم تعامل آ جائے۔ شرم تعامل آ جائے تو آدمی مولوی بن جاتا ہے۔ جی یہ کہاں سے بات میں نے شروع کی ہے؟ مقولہ قول کا۔ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہیں ہے یہ مگر قصے کہانی ہے پہلے لوگوں کی، زجر ڈانٹ، حالانکہ وہ لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور خود دور ہوتے ہیں اس سے، اور نہیں ہلاک کر رہے وہ مگر اپنی جانوں کو اور وہ سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ تخویف اخروی، ہر مخاطب مراد ہے یا میرے آقا علیہ السلام مراد؟ اور اگر دیکھے تو عبارت معذوف ہے، جزا لرأیت امرا شنیا، تو دیکھے گا امر بہت برا۔ جب وہ ٹھہرائے جائیں گے آگ پہ، یہ منظر، پھر کہیں گے یہ مرید، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، ہائے ہماری کم بختی ہم لوٹائے جاتے۔ کئی جماعتیں کہتی ہیں ہمارے اندر بے ادبی نہیں ہے، کبھی سنا ہے ہم نے نبی علیہ السلام کی بے ادبی کی ہو؟ سنا ہے کبھی صحابہ کرام کی بے ادبی کی ہو؟ تو ہم کہتے ہیں کرو، دنیا میں بھی بھگتو گے اور آخرت میں بھی۔ اور کرے آدمی شرک، پھر کہ بے ادبی نہیں کرتا؟ اللہ کی بے ادبی کر رہے ہو، شرک کرتے ہو تو تمہارا کون سا عمل قبول ہے؟ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، کوئی ہو، یاد رکھنا جب شرک کرتا ہے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور مشرک یہ نہ کہے کہ میں بے ادب نہیں ہے، مشرک سے بڑا بے ادب کوئی نہیں، مشرک سے بڑا خناس کوئی نہیں۔ اللہ پوری امت کو شرک سے محفوظ رکھے۔ ہائے ہماری کم بختی، یا لیتنا، ہم لوٹائے جاتے اور ہم نہ جھٹاتے اپنے رب کی آیات کو پھر دنیا میں جا کے، اور ہو جاتے ہم موحدین مومنین سے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بدا کا فاعل ہے ما كانوا، یخفون اصل میں یخفیون تھا، یخفون اصل میں یخفیون تھا، باب فعال ہے، بلکہ ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے وہ جو چھپاتے تھے اس سے پہلے، سارے فرار سامنے آ جائیں۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، لَعَادُوا اصل میں لَعَوَدُوا تھا، قَالُوا قَوَلُوا نصر ینصر، اور اگر وہ لوٹائے جاتے، البتہ لوٹاتے جس سے وہ روکے گئے پھر کفر کرنا، پھر گناہ کرنا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں ایک دفعہ دنیا میں چلے جائیں پھر ہم مواحد ہوں گے، کوئی نہیں، پھر بھی یہ مشرک ہوں گے، اور کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی ہے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور نہیں ہم دوبارہ زندہ کی جانے والے۔ جواب شکوہ، اور اگر تو دیکھے جب ٹھہرائے جائیں گے اپنے رب کے سامنے حساب و کتاب کے لیے، اللہ فرمائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی حق ہے۔ اللہ فرمائے گا فذوقوا العذاب، پس چکھو تم عذاب کو، بما کنتم تکفرون، یہ عذاب کیوں مل رہا ہے؟ بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے کہ تم انکار کرتے تھے دنیا میں، میری توحید کا انکار کرتے تھے، میرے دین کا انکار کرتے تھے۔ ربنا تقبل منا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، يا أرحم الراحمين ارحم لنا، يا أرحم الراحمين ارحم لنا۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، آمین یا رب۔